السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب آدابی قضاء الحاجتی، سبق نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، رواہ الدارقطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وہو صحیح الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عمومی طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں پیشاب کے چھینٹوں کے بچنے سے جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، خود کو نہ بچانا، یہ عذاب قبر کا باعث ہے، اور ہم عام طور پر اس چیز میں غفلت برتتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ پیشاب کر لیتے ہیں اور سرے سے استنجا نہیں کرتے، تو وہی پیشاب کی چھینٹیں جسم پر اور پیشاب کے قطرے کپڑوں پر بھی لگ جاتے ہیں، یا اس طرح پخانہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جتنے لوگوں کے اندر یہ عادت موجود ہے، یہی عادت اور یہی عمل عذاب قبر کا باعث ہے کہ اس وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اگلی حدیث عن سراقۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسری وننصب الیمنی، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں، یعنی دائیں کو کھڑا رکھنے کا مطلب کہ اس پر بوجھ کم ڈالیں۔ اسے بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث عن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ ثلاث مرات، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ عیسی بن یزداد اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مخصوص کو 3 مرتبہ سوت لے، یعنی اچھی طرح پکڑ کر اس کو کھینچ کر نچوڑے، تاکہ اندر جو قریب میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، مگر دیگر صحیح روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے پیشاب کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے
عضو مخصوص کو کھینچ کر نچوڑا جائے تاکہ آگے میں جو کچھ قطرہ موجود ہے وہ باہر نکل آئے اور پیشاب کے قطروں سے جسم یا کپڑوں کا پلید ہونا یہ اندیشہ دور ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیشاب کے قطروں سے خود کو بچانے کا یہاں تک اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارۃ الماء رواہ البزار بسند ضعیف واصلہ فی ابی داود والترمذی وصححہ ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بدون ذکر الحجارۃ۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، قباء میں رہنے والوں سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قباء والوں نے عرض کی کہ ہم ڈھیلوں کے استعمال کے بعد مزید طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسے بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کی اصل ابو داود اور ترمذی میں ہے۔ اسی سلسلے میں ابن خزیمہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پاکی طہارت کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، استنجا کرتے ہوئے اچھی طرح سے، اللہ رب العالمین پاکی اور طہارت کرنے والوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ استنجا وغیرہ کرنے میں اچھی طرح طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تو ایسے لوگ ناپاک ہیں اور ناپاکوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور جو طہارت میں اچھی طرح اہتمام کر کے طہارت کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پیار کرتا ہے، ان کی اللہ تعریف بھی کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا استنجا کرتے وقت اچھی طرح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں صرف پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہے اور وہ روایت صحیح ہے، یعنی استنجا کرتے ہوئے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے صفائی کا اہتمام کریں اور جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے، جبکہ عام طور پر اس بات میں غفلت برتی جاتی ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکی اور طہارت حاصل کرنے میں خوب اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے اور سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سبق نمبر تھا 26۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیشاب کے قطروں، پیشاب کے چھینٹوں سے جو لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے وہ عذاب قبر کے اندر عذاب کیے جائیں گے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا عذاب قبر کا موجب ہے۔ تو لہذا مسلمان اور مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیوں کہ اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاکی صفائی اس کا اچھی طرح اہتمام کریں، اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اور پیشاب ناپاک ہے، پیشاب کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں، تو بندہ جب پاکی صفائی طہارت کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کرتا
ایسا شخص اب مسجد میں بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، جہاں آئے گا اس جگہ کے گندے ہونے کا خطرہ بھی ہوگا، خود پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، چونکہ اس کا جسم پلید ہوگا اور اس کے کپڑے بھی پلید ہوں گے۔ اب ایسی صورت میں نماز جیسی اس کی عبادت وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک پیشاب کے قطروں کے نہ بچنے کی وجہ سے اور ناپاکی سے نہ بچنے کی وجہ سے، پاکی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات اس کے خراب ہوں گے۔ اور اسی طرح جیسے ہم پیچھے حدیث پڑھا ہے، جب بندہ ناپاک ہوگا، اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے، اس کا لباس ناپاک ہوگا، تو گندی اور ناپاک جگہوں پر اور گندے اور ناپاک لوگوں کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کی سوچوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے کردار کے اندر بے شمار گندے کام کرانے کا موجب بنتے ہیں۔ اور اسی پاکی کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو قبر کا عذاب، وہ مرنے کے بعد کا معاملہ، یہاں دنیا کے اندر بھی بے شمار خرابیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ناپاک جگہ پر اور ناپاک لوگوں کے ساتھ گندے جن اور شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ تو یہی ناپاکی کو جو ہے اختیار کرنے پر اور پاکی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پاکی اور طہارت کا اچھی طرح سے اہتمام کرنے لگ جائیں تو بہت ساری مصیبتیں اپنے آپ ہم سے دور ہوں گی۔ اس سبق میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عضو مخصوص کو پیشاب کرنے کے بعد ہم اچھی طرح کھینچ کر نچوڑیں تاکہ اندر موجود جو پیشاب کا قطرہ ہے وہ باہر نکل آئے۔ اور پھر جو لوگ پاکی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین پاکی طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت اور پیار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ پاک رہیں، صاف رہیں، ستھرے رہیں، ان کا مقام کس قدر بڑا ہے کہ ملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ناپاک ہوں تو گندے جن اور شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اور جب بھی بلال وضو کرتے تو اس کے بعد 2 رکعت وضو کی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس پاکی اور طہارت کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فائدہ کیا ہوا کہ بلال ابھی ہے زمین پر، ابھی زندہ ہے، لیکن بلال کی جوتیوں کی آواز جنتوں میں آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور بلال کی جوتیوں کی آواز سنی تو بلال سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ بلال نے کہا مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ شاید یہی عمل ہو کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی باوضو رہنا، پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اگر کم از کم بندہ باوضو نہ رہے، اتنا تو اہتمام ضرور کرے کہ گندے چھینٹوں سے، گندی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر گندے جن، گندے شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہی اس پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے والے عمل کی وجہ سے وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔